اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا اسٹرالوجر حسیب اللہ صدیقی ایک دفعہ پھر ایک نئے ہفتے کی پریڈکشنز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ 20 اکتوبر سے 26 اکتوبر تک کے ہفتے کی پریڈکشنز لے کر آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرنے والا ہے۔ اس ہفتے میں آپ کے لیے کیا کیا سنسنی خیز خبریں ہیں، اس ہفتے میں آپ کے لیے کیا کیا اچھی خبریں ہیں اور کیا کیا آپ کے معاملات درست ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہم باقاعدہ طور پر آغاز کریں اپنے پہلے برج حمل یعنی کہ ایریز کا۔ جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 21 مارچ سے 20 اپریل تک ہے وہ اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں، یا جن کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں معلوم، ان کے نام کا پہلا حرف الف لام یا عین سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ جی حمل افراد آپ کو بتا دیں کہ اس ہفتے کے سٹارٹ میں آپ لوگ ادبی اور سیاسی محفلوں میں شرکت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب یہ ادبی اور سیاسی محفلوں میں شرکت کرنے سے آپ کو بینیفٹس کیا ہیں؟ اس کے دو بینیفٹس ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ ایک تو آپ کا موڈ اور آپ کے معاملات بڑے بہتر ہونے والے ہیں اس سے۔ جب آپ کسی سیاسی محفل میں شرکت کریں گے تو آپ اپنی مالی معاملات سے ریلیٹڈ، آپ اپنے گھریلو معاملات سے ریلیٹڈ تو کریں گے، آپ لوگوں کے مشورے طلب کریں گے، آپ اپنے مالی معاملات بہتر کرنے کے لیے جو سیاسی لوگ ہوں گے ان سے مدد درکار کریں گے، اور وہ لوگ آپ کی مدد کرتے ہوئے بھی انشاءاللہ تعالی نظر آتے ہیں۔ ادبی محفلوں میں شرکت سے آپ کو کیا بینیفٹ ہوگا؟ ادبی محفلوں میں شرکت سے آپ کا موڈ بہت بہتر ہوگا۔ آپ اپنا جو ایک لائف سٹائل ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کا جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہ آپ کے ڈیفرنٹ ہوتے ہوئے انشاءاللہ تعالی نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد حمل افراد کو اس ویک میں تعلیم حاصل کرنے کا ایک نیا شوق اجاگر ہوگا۔ جن لوگوں نے اگر تعلیم اپنی چھوڑ دی تھی، یا جو لوگ اپنی اسٹڈی کو فریز کر چکے تھے، وقتی طور پر فی الحال اس کو روک دیا تھا کسی پرابلم کی وجہ سے، یا اپنے ذہنی دباؤ کی وجہ سے، یا اپنی ذہنی ٹینشنز کی وجہ سے روک چکے تھے، تو ان کو اس ویک میں ان کی تعلیم کا شوق جو ہے وہ دوبارہ اجاگر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان کو تعلیمی شوق دوبارہ پیدا ہوتا ہے ان میں، اور وہ اپنی تعلیمی سرگرمیاں جو ہیں وہ دوبارہ شروع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ گھر کا سکون برقرار رکھنے کے لیے اپنے گھر والوں کو وقت دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھریلو معاملات خراب نہ ہوں اور آپ کے گھریلو معاملات بہترین طریقے سے چلتے رہیں، تو اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزاریں، اور یہ نہ ہو کہ آپ جو وقت ان کے ساتھ گزاریں وہ بھی آپ آدھا موبائل پہ گزار دیں، اور اپنا جو ہے وہ اپنے کاموں میں آپ لیپ ٹاپ پہ، موبائل پہ، ٹی وی پہ گزار دیں۔ جو وقت گھر والوں کے لیے مقرر کریں اس کو گھر والوں کے لیے ہی رکھیں تاکہ آپ کے معاملات، گھریلو معاملات بہتر ہوں۔ جی حمل جو خواتین ہیں ان کے اپنے شوہروں سے، اور جو حمل مرد ہیں ان کے اپنی بیویوں سے تعلقات خراب ہونے کے خدشات ہیں۔ ان کی آپس میں کوئی لڑائی ہو سکتی ہے، کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے، کوئی ان کے لیے کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، تو اسی لیے دیکھ کے سوچ سمجھ کے چلیں، بحث سے، بدتمیزی سے، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھریلو معاملات کنٹرول میں رہیں، خصوصاً یہ بات حمل خواتین کے لیے، کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے معاملات آپ کے کنٹرول میں رہیں، جس طرح آپ کے معاملات چل رہے ہیں ویسے ہی رہیں، تو آپ کو جو ہے وہ اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنا ہے۔ آپ نے جذباتی بالکل نہیں ہونا۔ آپ نے جو ہے وہ ایک دم یہ نہیں سوچ لینا کہ جو میں نے کہہ دیا ہے وہ بات نہیں تسمانی گئی تو ایسا کیوں نہیں ہوا، اور آپ نے کوئی بڑا جو ہے وہ فس کریٹ نہیں کرنا اپنے لیے، نہیں تو آپ کے لیے یہ لمبے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو ازدواجی زندگی میں۔ خواہ وہ خواتین ہیں خواہ وہ مرد ہیں، دونوں نے کنٹرول کرنا ہے، لیکن خصوصی ہدایت جو ہے وہ خواتین کے لیے ہے کہ انہوں نے اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنا ہے، زیادہ جذباتی نہیں ہونا۔ اس کے بعد جی حمل افراد کا اس ہفتے میں کوئی سیر کا پروگرام بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ سیر و تفریح کا یہ پروگرام آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور دوستوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔
اس ویک میں زیادہ تر چانسز جو ہیں وہ سیر و تفریح کے وہ آپ کے دوستوں کے ساتھ ہیں آپ کے، جس کی وجہ سے آپ کے جو ہیں وہ مالی پرابلمز کچھ آ سکتی ہیں کہ آپ بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہو کے اخراجات آپ کے ہوں گے اور آپ اپنے اخراجات بڑھائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کے چلیں۔ یہ سفر آپ کو کرنا چاہیے، آپ کے موڈ کے لیے بہت بہتر ہے یہ سفر۔ اس ہفتے میں آپ کے لیے، آپ کے موڈ کے لیے اور آپ کے تمام تر معاملات کے لیے بہتر تو ہوگا، لیکن آپ نے اپنے مالی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے اور دیکھ بھال کے چلنا ہے۔ شراکتی کاروبار جن افراد نے کیا ہوا ہے، جو حامل افراد شراکتی کاروبار کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں وہ اس ویک میں کر لیں، ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ یا جن لوگوں نے کیا ہوا ہے شراکتی کاروبار آلریڈی، ان کو اس ویک میں خاصا فائدہ ہوتا ہوا انشاءاللہ تعالی بفضل خدا نظر آ رہا ہے۔ آخر میں بتائیں جی آپ کو، حمل افراد جو ہیں یہ خصوصی حمل مردوں کے لیے ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی صحت کا خیال کرنا ہے۔ آپ کی صحت خراب ہوتی بھی نظر آ رہی ہے، جن لوگوں کو، جن حمل افراد کو دل کا مرض لاحق ہے، ان کو جو ہے وہ ان کے اپنا فوری طور پر چیک اپ کروائیں، اپنا فوری طور پر کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں، نہیں تو ان کے دل کے مسائل زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ خواتین نے بھی خیال کرنا ہے اپنے چیک اپ وغیرہ کروا کر، اور جو ہے وہ چلنا ہے، نہیں تو ادروائز کوئی آپ کے لیے بھی صحت کے مسائل بن سکتے ہیں۔ حمل مردوں کے لیے خصوصی طور پہ دل کے مسائل بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اسی لیے آپ لوگ احتیاط سے کام لیں۔ اب ہم بات کریں جی اپنے دوسرے برج، برج ثور یعنی کہ ٹورس کی۔ جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 21 اپریل سے 21 مئی تک ہے، وہ اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں، یا جن کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں معلوم، ان کے نام کا پہلا حرف بے یا واو سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ جی، سور افراد، سور افراد کے لیے جی اس ہفتے میں آتی خوشخبری ہے۔ سور افراد خوشخبریاں لے کر آ رہے ہیں اس ہفتے میں آپ کے لیے۔ ہم کوئی رکا ہوا کام آپ کو جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی اٹکے ہوئے معاملات آپ کے حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کے جو گھریلو حالات تھے وہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس ویک میں آپ کو کوئی انجانی خوشخبری ملتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے، جس سے آپ واقف نہیں بھی ہوں گے، یا اگر آپ واقف تھے تو آپ بہت پہلے واقف تھے اور وہ آپ نے اس کی امید ختم کر دی ہوئی تھی، تو وہ آپ کی جو ہے وہ امید پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ یقین میں بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور وہ آپ کو ایک بیٹھے بٹھائے انجانی خوشی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اوورال آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ آپ کے لیے اچھی خبر یہ بھی ہے کہ آپ کے رکے ہوئے کام مکمل ہوں گے، آپ کے جو اٹکے ہوئے کام تھے وہ مکمل ہوں گے، پایہ تکمیل تک پہنچیں گے، گھریلو حالات آپ کے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوسرا جی، سور آپ کے لیے جو احتیاط ہے نا، کہ آپ نے اپنی ازدواجی زندگی میں، آپ نے اپنی ذاتی زندگی میں دوسروں کی دخل اندازی نہیں ہونے دینی۔ اگر آپ اس ویک میں اپنے ارد گرد دائیں بائیں، خواہ وہ آپ کے بہن بھائی ہیں، خواہ وہ آپ کے دوست ہیں، یا خواہ وہ آپ کے کولیگز، آپ کے حلقہ بات کے جو بھی لوگ ہیں، آپ نے ان کی دخل اندازی اپنی ازدواجی زندگی یا اپنی ذاتی زندگی میں کسی صورت نہیں ہونے دینی۔ اگر آپ نے اپنی ازدواجی زندگی میں یا اپنی ذاتی زندگی میں آپ نے لوگوں کو انٹرفیئر کرنے کا موقع دیا، تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور وہ آپ کی شادی شدہ زندگی تو خصوصاً متاثر کر سکتا ہے۔ آپ کی شادی شدہ زندگی جو ہے وہ اس سے ڈسٹرب ہو سکتی ہے، تو اسی لیے خاصی احتیاط سے کام لیں۔ کامیابیاں اوورال آپ کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ میں آپ کو سٹارٹ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے زیادہ تر خوشخبریوں کا ہے، تو ابھی تک الحمدللہ ساری خوشخبریاں ہی ہیں۔ صرف یہ ایک آپ کو جو احتیاط بتائی ہے، یہ بھی بری خبر نہیں ہے، یہ ایک احتیاط ہے آپ کے لیے، ادروائز آپ کے لیے ساری ہی اچھی خبریں ہیں۔ اس کے بعد جی آپ کو محبت میں کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب یہ محبت کون سی والی ہے؟ یہ محبت ایک لڑکا اور لڑکی کی محبت ہے، یہ محبت میاں بیوی کی محبت بھی ہو سکتی ہے، یہ محبت بہن بھائی کی محبت بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو اس میں 99% چانسز ہیں وہ صرف 1% باقی محبتوں کا ہے۔ جو 99% چانسز ہیں وہ ایک لڑکا اور لڑکی کی محبت ہے، جس کو میں محبت نہیں سمجھتا، میں صرف ایک اٹریکشن سمجھتا ہوں، اور میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ یہ ایک حلال محبت نہیں ہے، یہ ایک حرام محبت ہے۔ حلال محبت وہی ہے
جو میاں اور بیوی کی ہے، حلال محبت وہی ہے جو ماں اور بیٹے کی ہے، حلال محبت وہی ہے جو بہن بھائی کی ہے، بھائی بہن کی ہے۔ یہ آپس میں تمام محبتیں حلال ہیں، ادروائز کوئی محبت حلال نہیں ہے۔ سب یہ دنیا داری کے رشتے ہیں، یہ سب رشتے جو ہیں یہ بناوٹی رشتے ہیں۔ تو اسی لیے ایسے معاملات میں جو ہے وہ احتیاط برتا کریں، ادروائز آپ کے لیے مسائل بن سکتے ہیں۔ آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس ویک میں اوورال آپ کی محبت کے معاملات بڑے اچھے رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوستوں اور رشتہ داروں کا آپ کے ساتھ تعاون رہے گا۔ اگر آپ ان کی کوئی ہیلپ چاہ رہے تھے، اپنے دوستوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، تو وہ آپ کے ساتھ ان کا خاصا تعاون رہے گا اور وہ آپ کی ہیلپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ کو پورا فل ٹائم سپورٹ کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ اس ویک میں نظر آ رہے ہیں۔ جی 100 افراد صحت آپ کی بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ کی اگر کوئی صحت کے مسائل چل رہے تھے تو وہ آپ کی اب ٹھیک ہوتی ہوئی، حل ہوتے ہوئے معاملات نظر آ رہے ہیں۔ آپ کی صحت ٹھیک ہوتی ہوئی، بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مقاصد کے اصول کے لیے جناب آپ رسک لے سکتے ہیں، جس میں آپ کو رسک لینے سے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کامیاب ہوں گے، آپ کے جو مقصد ہیں وہ پورے ہوں گے۔ اگر آپ اپنے مقاصد کے اصول کے لیے کوئی کام نہیں تھے کر پا رہے اور جو ہے وہ آپ رکے ہوئے تھے، اب وہ آپ کو اس میں کامیابی آپ کے رسک لینے سے ہی ہوگی۔ آپ ڈریں نہ، بسم اللہ کریں، 2 نفل حاجت کی ادا کریں، صدقہ دیں حسب توفیق، اللہ پاک آپ کے مسائل میں کمی لے کر آئیں گے۔ رسک لیں، اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کریں اور اپنے کاموں کا آغاز کریں۔ دوستوں کے ساتھ بھی آپ کوئی لمبا سفر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ سفر آپ کے لیے وسیلہ ظفر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سفر میں بھی آپ کو خاصے فائدے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ بہت قسم کے فائدے ہو سکتے ہیں، وہ اب اس میں ایکسپلین نہیں کیے جا سکتے۔ وہ اب ہم فرداً ذائچہ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس ذائچے کے لحاظ سے کس کو کیا فائدے ہیں۔ وہ اگر کوئی پوچھنا چاہے اس بارے میں تو آپ ہمارے نمبرز پہ، چینل پہ جو دیے گئے ہیں نمبرز، ان پہ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اپنی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہم بات کریں جی اپنے تیسرے برج، برج جوزہ یعنی کہ جیمنائی کی۔ جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 22 مئی سے 21 جون تک ہے وہ اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں، یا جن کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں معلوم، ان کے نام کا پہلا حرف کاف سے سٹارٹ ہوتا ہے، کاف کینچی والا اور کاف کتاب والا، ان سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کیٹیگری میں دونوں کاف آتے ہیں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں ایکسپلین کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ غلط فہمی کا شکار نہ ہوں اور آپ لوگوں کی جو ہے وہ کلیریفیکیشن ہو جائے۔ نہیں تو بہت سارے لوگ کالز کر کے پوچھنے لگ جاتے ہیں یہ کون سے کاف کی بات ہو رہی ہے، اب ہمیں طریقہ پیدائش نہیں معلوم، تو آپ ہمیں گائیڈ کریں یہ کون سے کاف کی بات ہو رہی ہے۔ او بھائی، میں بارہا آپ لوگوں کو یہ بتا چکا ہوں کہ دیکھیں ہم بھی فیملی والے ہیں، ہم بھی گھر والے ہیں، ہمیں بھی 100 معاملات ہیں، اپنے ذاتی زندگی کو بھی ٹائم دینا ہے۔ ہمیں نہیں اچھا لگتا کہ جب آپ لوگ ٹائم کال کرتے ہیں اور ہم آپ کو وقت نہیں دے پاتے، جب آپ کال کرتے ہیں تو ہمیں آپ کی کال ڈکلائن کرنی پڑتی ہے، جب آپ کال کر کے سوال کرتے ہیں تو ہم آپ کے سوال کا جواب فوری نہیں دے پاتے۔ اسی لیے ہم نے اپنے چینل پہ اپنی ٹائمنگز دی ہوئی ہیں کہ آپ صبح 11 بجے سے یا صبح 10 بجے سے، جو بھی میری ٹائمنگز میری ٹیم نے ادھر نوٹ کی ہوئی ہیں، وہاں پہ لکھی ہوئی ہیں میرے چینل پہ، وہ ہم اتنے بجے سے شام 5 بجے تک جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، آپ کی کالز اٹینڈ کر سکتے ہیں، آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں، آپ کے روزمرہ کے مسائل کا حل بتا سکتے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت کے لیے یہ تمام تر کوششیں جاری ہیں، آپ کی خدمت کے لیے یہ تمام تر جو ستاروں کی پریڈکشنز ہیں ہر ویک پہ آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں اپنے ذاتی زندگی کے معاملات کو ترک کر کے۔ اس سے اگر آپ سوچیں کہ یہ ان ویڈیوز سے یا ان معاملات سے ہمیں کوئی مالی فائدہ ہے تو ایسا قطعی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ میرے اس چینل سے میرے ساتھ جو نئے اٹیچ ہوئے ہیں، آپ ان سے اگر وہ کومنٹ کریں، میں اسی لیے ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ آپ کومنٹ لازمی کیا کریں۔ اگر وہ کومنٹ کریں تو ان کو وہ بتا سکتے ہیں آپ لوگوں کو کہ الحمدللہ ابھی تک یہ سلسلہ جو ہے یہ بے لاس چل رہا ہے، کسی سے ناٹ ایون اے سنگل پینی، 1 روپیہ چارج نہیں کیا گیا کوئی ذائچہ بتانے کا یا کوئی ان کو گائیڈ کرنے کا۔ ہاں البتہ ہم یہ ضرور کہتے ہیں ہم کہ جی آپ 2 سوال کم و بیش، لوگ یہ کہتے ہیں جی آپ 1 سوال پوچھ لیں، ہم کہتے ہیں جی آپ 2 یا میکسیمم 3 سوال بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے 3 سے زیادہ سوال پوچھنے ہیں تو اس کے لیے پھر ہم آپ کا ڈیٹیلڈ ذائچہ بنا کے آپ کو گائیڈ کریں گے اور آپ کے تمام تر مسائل کا حل بھی بتائیں گے، اس کی ہم فیس چارج کرتے ہیں۔ وہ آپ ہمارے چینل پہ دیے گئے نمبرز پہ رابطہ کریں،
ہماری ٹیم آپ کو اپڈیٹ کر دے گی کہ آپ کے جو معاملات ہیں وہ کس طرح انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی حل ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ جی جوزہ افراد، آپ کے لیے ایک پہلی نازک خبر ہے۔ آپ کی آمدن کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جی۔ آپ کا کوئی کام بند ہوتا ہوا، آپ کا کوئی نوکری، آپ کی کوئی نوکری چھوٹتی ہوئی خدا نہ خواستہ نظر آ رہی ہے۔ آپ کی آمدن کم ہوگی، آپ کے خرچے بڑھیں گے، تو اسی لیے ابھی سے ہی ہتھیار باندھ لیں، احتیاط سے کام لیں۔ جیسے ہی آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھیں، فوری طور پر 2 نفل حاجت کے ادا کریں اللہ کے حضور، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک یہ میری جو زندگی کے مسائل ہیں، میں جو مسائل آ رہے ہیں ان سے مجھے نجات دلا۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ پاک فوری طور پر آپ کے مسائل کا حل کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور آپ کے معاملات حل ہوں گے۔ خرچے آپ کے بڑھیں گے، خرچوں پر آپ نے کنٹرول کرنا ہے، نہیں اگر خرچوں پہ کنٹرول نہ کیا آپ نے تو آپ کے لیے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جی جوزہ افراد، جن لوگوں کے زمین جائیداد کے مسائل چل رہے تھے نا جی، وہ اب حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے جو پراپرٹی کے مسائل تھے، اگر کوئی قبضہ ہوا تھا، اگر کوئی حصہ نہیں تھا مل رہا خاندان کی طرف سے یا رشتہ داروں کی طرف سے، کسی کی طرف سے بھی، تو وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی اس ٹینیور میں حل ہوتے ہوئے معاملات نظر آ رہے ہیں۔ کورٹ کیسز میں بھی آپ کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ کے کوئی یہ زمین جائیداد کے مسائل جو ہیں وہ کورٹ تک چلے گئے تھے، تو وہ بھی اب آپ کو آپ کے حل ہوتے ہوئے اور آپ کو ان میں کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جی اس کے بعد جوزہ افراد کے لیے پھر آگے ایک احتیاط آ گئی ہے جی، کہ آپ نے گاڑی چلاتے وقت، بائک چلاتے وقت، یا جو بھی سواری آپ کے پاس موجود ہے وہ چلاتے وقت آپ نے احتیاط سے کام لینا ہے۔ ادروائز آپ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے، آپ کو کوئی جانی نقصان ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی انجری ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے اگر کسی لمبے سفر پہ جائیں تو لازم 2 نفل حاجت ادا کر کے جائیں، نماز کی پابندی کریں، صدقہ دے کر چلیں، اللہ پاک آسانیاں کریں گے انشاءاللہ۔ کام کی زیادتی جو ہے نا جی، وہ آپ کو بیمار کر سکتی ہے۔ آپ اگر اپنی کیپیسٹی سے زیادہ، اپنی صحت سے زیادہ کام کرتے ہیں تو وہ آپ کو بیمار کر سکتی ہے، کسی ایسی بیماری میں مبتلا کر سکتی ہے جس سے آپ کے لیے مسائل بڑھیں، جس سے آپ کے لیے پریشانیاں بڑھیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ بڑے دھیان سے سوچ سمجھ کے چلیں، ادروائز جو ہے وہ آپ کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، گاڑی چلاتے وقت احتیاط کرنی ہے آپ نے، تو یہ بھی صحت سے ریلیٹڈ ہی معاملات ہیں، تو آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے، کام کی زیادتی آپ کو بیمار کر سکتی ہے۔ اپنی صحت کے مطابق اور اپنی سکت کے مطابق کام کریں۔ پھر آپ کو بتا دیں جی کہ 26 تاریخ کو اس ویک کے اینڈ میں آپ کو کوئی سفر کرنا پڑ سکتا ہے، وہ سفر آپ کو بیمار بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اپنی صحت کا خیال کریں، وہ سفر آپ کو اتنا زیادہ تھکا سکتا ہے کہ آپ شاید بیمار پڑ جائیں خدا نہ خواستہ، اور آپ کا جو سکون ہے وہ سکون کرتے کرتے آپ خود اپنے لیے سکون خراب کر بیٹھیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے مسائل کا حل کریں، نہ کہ اپنے مسائل بڑھائیں۔ ماحول اوورآل آپ کا جو ہے وہ خوشگوار رہے گا، اوورآل آپ کے معاملات جو ہیں وہ آپ کے حق میں رہتے ہوئے انشاءاللہ تعالی نظر آ رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے مسائل میں انشاءاللہ تعالی کمی لے کر آئیں گے۔ نماز کی پابندی کریں جی، تمام تر برجوں کے لیے یہ درخواست ہے، نماز کی پابندی کریں، نماز کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ نماز پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کے مسائل میں حل جو ہے وہ آسانیاں پیدا کریں گے انشاءاللہ تعالی بفضل خدا۔ پھر آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ میں بتا دیں کہ یہ علم غیب بالکل نہیں ہے، یہ اللہ کا عطا کردہ علم ہے، یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک آپ کے مسائل میں انشاءاللہ تعالی کمی لے کر آئیں گے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، کامنٹ کرنا اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔